سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جناب صدر محفل چودھری ابراہیم ضیاء صاحب، محترم بزرگ میاں شاہ جہان صاحب، میاں ادریس ولی صاحب، علی شان عادل صاحب، اور اس تقریب میں، اس محفل میں، اس ہال میں اس وقت موجود تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ چونکہ تقریب میں ساری گفتگو سٹیج پہ اس سے پہلے مادری زبان گوجری میں ہوئی، میں انشاءاللہ گوجری میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کیونکہ گوجری زبان کے علاوہ بھی ہمارے پاس مہمانان اس تقریب میں موجود ہیں، تو میں نے اردو سے اس لیے آغاز لیا، آپ سب کی اجازت سے۔ سانجی تہذیب کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کا مجھے اتنا ضرور علم ہے کیونکہ میاں یوسف صاحب ایک متحرک آدمی ہیں، میرے ہمسائے بھی ہیں، گوجرا میں رہتی ہوں۔ ان کی مختلف تقریبات کو فیس بک کی حد تک اور باقی معاملات میں آگاہ ضرور ہوں، اگرچہ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں ان کی کسی تقریب میں شریک ہوئی ہوں۔ کچھ اپنی مصروفیات کی بنا پہ بعض اوقات دفتری بھی معاملات انسان کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، کبھی گھریلو مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، تو میں اس سے پہلے شامل نہیں ہو سکی ہوں۔ بہرحال آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، اطمینان ہوا ہے کہ آج کے اس میٹیریلسٹک دور میں، اس تیز رفتار زندگی میں بھی کچھ لوگ درد دل والے موجود ہیں جو اپنی زبان کی ترویج کے لیے، اور نہ صرف اس پلیٹ فارم سے گوجری زبان کی ترویج کی بات ہوئی ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ باقی جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں جس میں پہاڑی لینگویج ہے، ہماری لوکل لینگویجز ہیں، ان کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، اور اس کا نام بھی آپ دیکھیں کہ سانجی تہذیب، ٹھیک ہے، کوئی یہ محسوس نہ کرے ہم میں بیٹھ کے کہ یہ صرف گوجری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ پلیٹ فارم ہے جو سوشل معاشرتی لیول پر ہونا چاہیے ہر معاشرے میں، تاکہ لوگ بہت سی چیزوں کا اظہار خیال وہ شاید اپنے گھروں یا خاندانوں کی حد تک تو کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے تک بھی اس کی رسائی ہونی چاہیے، پبلک تک بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ ہم اگر کسی تقریب میں اپنا وقت نکال کے آئے ہیں تو آپ کا ٹیک ہوم میسج کیا ہے، آپ اپنے گھر کیا پیغام واپس لے کے جا رہے ہیں، یا یہاں پہ جو اس وقت شامل ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، وہ ہمیں یہاں سننے کے لیے انہوں نے 2-3 گھنٹے کا انتظار بھی کیا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ 11 بجے کا ٹائم ہے، مجھے تو جو ٹائم 2 بجے کا بتایا گیا اس حساب سے ہی میں آئی ہوں۔ تو بہرحال جو لوگ بھی آئے ہیں وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں، تو ان کو اس کا کچھ فائدہ بینیفٹ بھی ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا جو بینیفٹ میں سمجھتی ہوں اس قسم کے پلیٹ فارمز کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مل بیٹھنے کا یہ بہانہ ہے، اور بہت سی اور چیزیں جو ہم شاید انڈیویجول حیثیت میں ڈسکس کرتے ہیں، یہاں پر ہم اس کو کلیکٹیو حیثیت میں اجتماعی شکل میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، زبان کی جو اہمیت ہے اس کا مجھے ایک اندازہ اس لحاظ سے بھی ہوا، میں یہ صرف گوجری کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان اور ہم آزاد کشمیر کے باسی ایک ہماری یہ بھی اسٹرگل جاری ہے کہ اردو کو ہماری دفتری زبان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، میں ملک سے باہر گئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے لیے پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ کا موقع دیا، جاپان کے ملک میں میری پلیسمنٹ ہوئی، وہاں پر میں نے 1 سال ان لوگوں میں گزارا، اور میں نے دیکھا، آبزرو کرنے کی کوشش کی کہ کس قسم کی قوم ہے یہ کہ اس نے 2nd ورلڈ وار کے بعد، دوسری جو جنگ عظیم تھی اس کے بعد، یہ اس وقت دنیا کی 4تھی بڑی معیشت بن گئی، اور ان لوگوں نے بھی بڑی مشکلات دیکھی، کیونکہ جب ان پہ ایٹم بم گرایا گیا تھا تو تباہ حالی ہو چکی تھی، اس سے پہلے 1st ورلڈ وار میں بھی جاپان کا بڑا نقصان ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی زبان میں رہتے ہوئے ترقی کی ہے۔ آپ یقین شاید نہ کریں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں ان کے سارے حالات و واقعات اور معاملات، کہ ان کا جو موبائل سیٹ لیٹسٹ بھی آتا ہے وہ بھی جاپانیز لینگویج میں ہوتا ہے، جاپانی زبان میں ہے۔ تو ہم برِ صغیر کے عوام جو ہیں پتہ نہیں کن بھول بھلیوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں بنے ہوئے بھی 75 سال ہیں، ہم آج بھی اپنی دفتری زبان اردو کروانے کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک ایسی زبان جس کو میں کہوں گی جس کی ماخذ گوجری زبان ہے، ٹھیک ہے، اس کی ماں ضرور گوجری ہے، لیکن گجرز کی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو جو تحریک آزادی تھی برِ صغیر میں 1857 سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور پھر پاکستان اور ہندوستان 1947 میں بنے، تو اس میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے پسپائی کا کوئی قوم شکار ہوئی ہے یا
صحیح معنوں میں امتیازی سلوک کا شکار ہوئی ہے یا ڈسکریمنیشن کا شکار ہوئی ہے. جس حد تک میرا علم ہے، نالج ہے، یا جتنا میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، وہ گجر قوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کہنا کہ کسی پلیٹ فارم پہ گجر اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ کوئی دوسری کسی قوم کے لیے تعصب رکھتے ہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے. کیونکہ گجروں کو اس خطے میں رہتے ہوئے 25 سال مجھے گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، یونیورسٹی میں 20 سال اور 5 سال اس سے پہلے 25 سالہ گیزٹڈ جاب کے اندر میں نے فیل کیا ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ واقع ہی بہت سے مراحل پہ ڈسکریمنیشن باقی اقوام کر جاتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارے آپس کی نا اتفاقی ہے اور آپس کا نفاق ہے، جس کو باقی لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا ایک میسج جو میں نوجوان نسل کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ علم کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہے. آج کے دور میں 2023 ہے، ہم 21ویں صدی میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ توجہ فرمائیں، چاہے آپ کسی بھی شعبہ سے ریلیٹڈ کیوں نہ ہو. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ باہمی نفاق اور بے اتفاقی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں. اختلاف رائے گھر میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو خود پہ اور اپنی ترقی پہ اور اپنے آگے بڑھنے پہ اس کو حاوی نہ ہونے دیں. اور تیسری میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمیں کسی دوسرے کو دیکھ کر اگر ہم کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے، تو اگر ایک انگلی ہم دوسرے کی جانب اٹھائیں گے تو 4 انگلیوں کا رخ ہماری اپنی جانب بھی ہوگا. یہ جو ادریس ولی صاحب نے یہاں پہ گفتگو کی، میں بالکل ان کے سارے گفتگو کو انڈورس کرتی ہوں. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دوسرے نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تنقید برائے تنقید سے بچیں. تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور اس کو برداشت کرنے کا مادہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو یہ چند گزارشات جو ہیں وہ میں نے اردو میں کی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ مجھے گوجری کی طرف آنا چاہیے، ورنہ منتظمین جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ انصاف نہیں ہے. تو میرا پراؤد ہے بہنوں تھاری اس جگہ آمد کو بہت شکریہ. میری گوجری کو ساروں کریڈٹ میرا مرحوم سسر چودھری ممتاز احمد، اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت کرائے، انہوں کی جنت میں جگہ دیا. انہوں نہ جائے کیونکہ ہوں لاہور میں پلی بڑی اور اسی جگہ پنجاب